نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مولا علی شیر خدا اور حضرت عمر فاروق، بندے بھی حضور نے وہ چنے جو سرخیل ہیں دونوں، مولا علی فاروق اعظم امیر المومنین، دونوں کو بلایا اور بلا کے فرمایا یہ میرا جبہ لے جاؤ اور میرے بعد، میرے وصال کے بعد وہاں جانا کرن میں تمہیں اویس ملے گا، اسے میرا جبہ دینا۔ اور دیکھو کیا خوبصورتی ہے لفظوں میں، یہ بات ان کی شان کو کہاں سے کہاں لے گئی۔ محبوب فرمانے لگے اسے کہنا میری امت کی بخشش کی دعا کرے، اسے کہنا میری امت کی بخشش کی۔ حضرت علی المرتضیٰ کا رتبہ بھی ان سے زیادہ ہے، جناب عمر کا رتبہ بھی، اس کا مطلب ہے بڑا بھی چھوٹے سے کبھی کبھی دعا کے لیے کہہ سکتا ہے کہ یار میرے لیے دعا کر دینا۔ نبی کریم علیہ السلام نے جبہ دیا، جبہ دے کے بھیجا۔ حضرت عمر گئے ملنے، جناب مولا علی گئے، جا کے پوچھا وہ کدھر ہے، کہا وہ دیوانے سے ہیں، گھومتے رہتے ہیں۔ جب ملاقات ہوئی تو حضرت اویس کرنی دوڑے آئے، جناب عمر کہنے لگے آپ کا نام اویس ہے؟ کہنے لگے ہاں عمر فاروق میرا نام اویس ہی ہے۔ پھر آگے بڑھ کے کہنے لگے علی آپ کی طبیعت مبارک کیسی ہے؟ پھر وہ جبہ وصول کیا، کہا محبوب نے کہا تھا امت کے لیے دعا کرنا، تو حضرت اویس نے فوراً سر سجدے میں رکھ دیا۔ اور داتا صاحب حدیث لائے ہیں، محبوب فرمانے لگے اللہ تعالی بنو کلب کے قبیلے کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق اویس کرنی کی دعا کی برکت سے میری امت کو جنت میں داخل کرے گا۔ اتنا بڑا اعزاز، اتنا بڑا اعزاز۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دعا کی، پھر واپس لوٹے۔ یہ تو داتا صاحب کی بات ہے۔ اب اگلے جملے حضرت محدث بہاولپوری نے ایک ذکر اویس نام کی کتاب لکھی ہے، حضرت علامہ فیض احمد صاحب اویسی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق اور مولا علی جب مل رہے تھے نا تو ایک تیسرے شخص نے کہا کہ اویس ان کی زیارت کر لو جنہوں نے حضور کی زیارت کی، ان کی زیارت کر لو، چلو آپ حضور کی زیارت نہیں کر سکے تو زیارت کر لو۔ تو حضرت اویس کرنی اٹھ کے قریب گئے تو جناب علی المرتضیٰ اور جناب عمر سے کہنے لگے حضور کی داڑھی مبارک میں کتنے بال سفید تھے؟ زیارت تو نہیں کی، داڑھی میں کتنے بال؟ انہوں نے یہ نہیں کہا ہمیں پتہ نہیں، کیونکہ سوال دوسرے کا تھا۔ ان دونوں کا سوال یہ نہیں کہا ہمیں پتہ نہیں، باقی کتابوں میں الفاظ اور ملتے ہیں، میں وہ والی بات بیان کر رہا ہوں جس میں ادب زیادہ پایا جاتا ہے۔ کہا کتنے بال سفید تھے؟ تو یہ نہیں فرمایا مولا علی اور جناب عمر نے کہ ہمیں پتہ نہیں، کہنے لگے ویس آج آپ ہی بتائیں گے کتنے سفید، آج آپ ہی بتائیں کتنے ہیں۔ تو حضرت سیدنا اویس کرنی کہنے لگے محبوب کی داڑھی مبارک میں 17 بال سفید تھے، 17 بال سفید تھے، یہ ان کی زیارت کا حال۔ حضرت اویس کرنی نے ہمیں بتایا کہ دور رہ کے اطاعت صحیح کرنا، تمہارا ذکر دربار رسول پہ بھی ہوگا اور دربار خداوندی پہ بھی ہوگا۔ حضرت حرم بن حیان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں حضرت اویس کرنی کو ڈھونڈنے چل پڑا، ڈھونڈنے بھی اسے نکلا جسے کسی نے نہیں ڈھونڈا اور جو کبھی کسی کو نہیں ملے، حضرت اویس کرنی۔ یہ فکرہ کسی درویش نے نا حضرت اویس کرنی کے لیے کہا ہے، یہ فکرہ پورا فیٹونی پہ آتا ہے، اسی کسی دے کچھ نہیں جے لگتے تے نہ کوئی ساڈا دردی، کوئی یارانہ نہیں، کوئی دوستانہ نہیں۔ حضرت اویس کرنی کا مزار بھی کنفرم نہیں کہ کدھر ہے، بس اسی کسی دے کچھ نہیں لگتے، کیا ضرورت ہے، بس ٹھیک ہے۔ اپنا جو ہے انداز سارے زمانے سے علیحدہ کر کے رکھا انہوں نے، علیحدہ، الگ تھلگ۔ تو حضرت خواجہ اویس کرنی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہتے ہیں میں گیا، کرن گیا، حضرت حرم بھی نہیں، یہ داتا صاحب نے اس کو لکھا ہے، فرماتے ہیں میں گیا تو مجھے لوگوں نے کہا وہ تو حج کرنے چلے گئے۔ کہتے ہیں جب میں مکے گیا تو میں نے لوگوں سے پوچھا اویس کرنی آئے تھے؟ کہنے لگے ہم تو نہیں جانتے۔ یہ تو میرے جیسے لوگ ہوتے ہیں نا جن کی تصویریں زیادہ نکلتی ہیں تو جن کی ویڈیو زیادہ ہوتی ہے تو لوگ زیادہ جاننے لگتے ہیں، ورنہ رب کریم کے بندے تو چھپے ہوئے چکر میں پڑے ہی نہیں۔ کون اویس کرنی؟ انہوں نے کہا کہ حضرت اویس کرنی، چہرے پر برس کے داغ ہیں، کمزور سا وجود ہے، داڑھی زیادہ گھنی نہیں۔ جب حالات بتائے تو کہنے لگے اس طرح کا ایک شخص آیا تھا، اس نے طواف کیا تھا، پہلے بھی دنیا کرتی ہے پر جب اس نے کیا ہے نا تو اس کے طواف نے وہ خود بھی رویا ہے اور بھی بڑے روئے ہیں۔ وہ جب حجر اسود پہ آیا ہے تو رنگ بدلتا دیکھا ہے،
کہا وہ کدھر گئے؟ کہنے لگے پورا نہیں پتا، اتنا ضرور خبر ہے کہ ان کے انداز بتاتے تھے کہ اب مدینے جائیں گے۔ جناب حرم بن حیان کہتے ہیں پھر میں مدینے گیا، میں نے خواجہ اویس کو ڈھونڈا، میں نے کہا یار میں نے حضرت خواجہ اویس کرنی کو ملنا ہے، کسی نے بتایا ہے کہ وہ مدینہ شریف آئے، تو لوگ کہنے لگے ہم نہیں جانتے وہ کون ہے۔ لیکن نا دنیا جان گئی، دنیا میں بڑا کچھ ہو گیا، بائی نیم لوگ جاننے لگے، ہوٹلوں پہ پہچاننے لگے، سڑکوں پہ پہچاننے لگے۔ لیکن بات تو یہ ہے کہ جن کو پہچاننا چاہیے اگر وہ پہچان لیں پھر تو بڑی بات ہے، پھر تو بڑی بات ہے۔ لیکن اگر وہاں ہی پہچان نہ ہو سکے تو پھر تو معاملہ بڑا الگ سا ہے نا۔ عزیز بھائی، حضرت خواجہ اویس کرنی کے بارے میں پوچھا تو مدینہ شریف کے زائرین اور وہاں کے مقامی لوگ بھی کہنے لگے کوئی نہیں پتا، ہم نہیں جانتے، ملے ہی نہیں۔ تو کہا باریک سا وجود ہے، پرانا سا لباس ہے، برس کے داغ ہے، چہرے پہ داڑھی زیادہ گھنی نہیں، کسی کو پاس نہیں بٹھاتے۔ اور پھر ایک جملہ اور کہا، سنا ہے روتے ہیں تو بڑے درد سے روتے ہیں، سنا ہے بھیگی رہتی ہیں پلکیں، سنا ہے ان کی پلکیں بھیگی رہتی ہیں۔ میں 2-4 دن پہلے کسی سے سن رہا تھا شعر، اس نے کہا تھا ایک واری میری آنکھیاں تو انہوں نے اتھرو پونجے سن، ہن چسکا پہ گیا رونے دا، ہر ویلے یا ہوزاری ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ اس طرح کی اس کی کیفیت ہے۔ کہتے ہیں میں نے کہا یار وہی تو اویس کرنی تھے، کدھر گئے؟ کہنے لگے کوئی خبر نہیں، جب وہ آئے ہیں تو ان کے آنے کا انداز ہی نرالا تھا، سسکیاں اور آہیں نکل گئیں اس شخص کی جب وہ مدینے آیا۔ حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں میں ڈھونڈتا رہا، تلاش کرتا رہا، پھر میں ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے عراق میں آیا تو نہر فرات کے کنارے ایک کمزور سے آدمی کو ریت کے ٹیلے پر بیٹھ کے وضو کرتے دیکھا۔ کہتے ہیں جب ان کا وضو مکمل ہوا تو میں نے کہا السلام علیکم، تو کہتے انہوں نے چہرہ نہیں پھیرا، وہیں بیٹھے بیٹھے کہنے لگے وعلیکم السلام یا حرم بن حیان، یا حرم بن حیان وعلیکم السلام۔ کہتے میں نے کہا کہ من انت، آپ کون ہے؟ تو کہنے لگے وہی ہوں جسے تم مکے اور مدینے ڈھونڈتا رہا۔ تو کہتے میں نے کہا حضور آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ بڑا خوبصورت جملہ ہے، اللہ کرے آپ کو یہ یاد رہ جائے، سبق کبھی نہ بھولنا، یہ سبق کبھی نہ بھولنا۔ بابا صاحب کے مزار پہ گئے تو خالی آ گئے، دادا صاحب گئے تو خالی ایسے ہی چلے گئے، ہم فارغ لوگ تھے، کوئی کام نہیں تھا کہ بابا فرید کی گلیوں میں گھومتے رہے، ہم فارغ تھے کہ 2 بجے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی جالیوں کے سامنے کھڑے رہے۔ ہم کوئی پتھر چاٹنے والے لوگ تھے کہ آدھی رات بیت گئی اور ہم بزرگان کرما والا شریف کھڑے رہے؟ یہ کیسے ہو گیا کہ محدث اعظم کے مزار پہ کھڑے رہے؟ ایسے ہی کوئی بات تھی؟ حضرت اویس کرنی بول کر فرمانے لگے، کہنے لگے کیا کہا تو نے کہ میں تجھے کیسے جانتا ہوں؟ فرمانے لگے تو مجھ سے پیار کرتا ہے، عارف تو روحی من روحی کا، میری روح تیری روح کی جاننے والی ہے، یہ روحوں کا رشتہ ہے، یہ خطا نہیں جایا کرتا۔ عارف تو روحی من روحی کا، میری روح تیری روح کو جانتی ہے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ کوئی ایسے لوگ تھے تو اتنی جگہ مجھے تلاش کر آیا اور میں تجھے جانوں نہ؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو ڈھونڈتا رہا گلی گلی اور میں کہوں کہ میں تجھے جانتا نہیں؟ فرمایا حرم بن حیان میں، ہاں میں دعا کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ رب کریم مجھے اور تجھے جنت میں اکٹھا کر دے۔ کہتے ہیں جب انہوں نے یہ دعا کی تو وہ چل پڑے۔ میں نے کہا حضور کہاں جا رہے ہیں؟ فرمانے لگے میرا پیچھا نہ کرنا، میں کسی اور منزل کا مسافر ہوں، اور جس رستے میں چل رہا ہوں نا ان منزلوں پہ ساتھ نہیں کسی کو لیا جاتا، یہ میری اپنی ذاتی منزل ہے، اس میں پاؤں پہ چھالے ذرا سخت ہوتے ہیں، ہر آدمی کا کام نہیں یہاں چلنا، تو مجھے تنہا رہنے دے اور مجھے اپنی مرضی سے چلنے دے۔ کہتے میں نے منت کی تو کہنے لگے بس انہیں جد و جہد بڑی کی تھی تو تیرے ساتھ ملاقات کر لی، تجھے پہچان لیا، تیرے ساتھ بات کر لی، ورنہ میں کہہ چکا ہوں اسی کسے دے کچھ نہیں لگ دے۔ اسی لیے میں نے حضرت غالباً امام شورانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے پڑھا ہے کہ قیامت کے دن جب حضرت اویس کرنی جنت میں جائیں گے تو ممکن ہے اس وقت بھی لوگوں کو دیدار نہ کرایا جائے، بلکہ امام شورانی کہتے ہیں اللہ 70,000 فرشتے ان کی شکل کے پیدا فرمائے گا اور ان کے جھرمٹ کے اندر چھپا کے انہیں جنت میں داخل کرے گا۔ ملاقات کس سے ہوگی؟ صرف انہی سے ہوگی جن کے لیے انہوں نے زندگی گزار دی۔
یا خدا سے ملیں گے یا مصطفیٰ کریم سے ملیں گے. یہ بھی لوگ تو محبت کریں. صالحین کا پیار، نیک لوگوں کی محبت، صالحین کی محبت رستہ آسان کرتی. کوئی شک نہیں کہ زمانے میں سارے لوگ اچھے نہیں ہوتے، برے لوگ بھی آئے ہیں مارکیٹ میں، ہوتے ہیں، لیکن 2 4 5 10 بروں کو لے کر کے اچھوں کی محبت چھوڑ دیں گے، نیک لوگوں کا ذکر چھوڑ دیں گے، ان کا پیار چھوڑ دیں گے، ان کا تذکرہ پڑھنا چھوڑ دیں گے، ان کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیں گے. گزشتہ دور میں جو بادشاہ بھی نیک ہوئے نا، وہ بھی صالحین کی محبت کی وجہ سے نیک ہوئے. اورنگزیب عالمگیر اگر کچھ بہتر ہوئے تو اس لیے کہ ملا جیون نیک آدمی سے محبت کرتے تھے. محمود غزنوی کی بہتری کا سبب یہ تھا کہ حضرت سیدنا ابو الحسن خرقانی کے پاس جایا کرتے تھے. صالحین کی محبت نے بادشاہوں کے رخ بدلے، بادشاہوں کے. ان لوگوں کو پیار تھا تو اعلیٰ جہانگیر بادشاہ جایا کرتا تھا خواجہ اجمیر کے آستانے پر. تو لوگ کہتے ہیں کہ بڑے سخت دنوں میں بھی ہم اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھا کرتے تھے. درد والی جگہ پہ جاتے تھے نا لوگ تو درد مند ہو جاتے. اس لیے صالحین کا پیار کبھی نہ چھوڑے، کبھی نہ چھوڑے. میرے بھائی، کپڑوں پہ مٹی پڑ جائے نا تو کپڑے دھوئے جاتے ہیں، اتار کے پھینکے نہیں چاہتے. چیزیں غلط ہو جائیں تو گرد جھاڑی جاتی ہے. اس نظام کو چھوڑا. صالحین کا پیار کبھی نہ چھوڑنا، کبھی نہ چھوڑنا. رب کریم کے بندوں کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرے گی آپ کو. اللہ کے بندوں کی محبت آپ کے اندر جلوے پیدا کرے. اور اگر آپ ان کو پڑھیں گے، میں جب پاک پتن شریف جاتا ہوں یا کسی مزار پر میں کھڑا ہوتا ہوں نا، تو وہ جو حالات پڑے ہوتے ہیں نا ان بزرگوں کے، وہ سامنے آتے ہیں کہ یہاں خواجہ نظام الدین محبوب الہی تشریف لائے. دیکھیں نا، اگر کوئی بندہ سوچے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا کلیجہ پھٹنے کو آئے جب خواجہ نظام الدین صاحب کہتے ہیں کہ جو باب جنت ہے نا بابا فرید صاحب کا، کہتے ہیں ایسے ہی باب جنت نہیں. فرماتے ہیں جب بابا صاحب کا وصال ہوا تو بابا صاحب وہیں لیٹے ہوئے تھے جہاں آج ان کی مزار ہے، اور ان کے سرانے بالکل جس جگہ کو لوگ باب جنت کہتے ہیں وہاں میں نے رسول پاک کو کھڑے ہوئے دیکھا ہے. اب کوئی آدمی حضور کی خوشبو محسوس، اس کا ایک ارادہ بن گیا نا کہ یہاں حضور کھڑے تھے، اس پر کیفیت کیا طاری ہو، اس پر انداز کیا ہوگا، اس پر وارد کیا ہوگا، وہ کہاں پہنچ جائے گا 1-2 منٹ کے اندر. تو یہ تو اس وقت ہے جب اس کے محسوسات ہوں گے، جب وہ نظریاتی طور پر اس بات سے متفق ہوگا، جب وہ خوشبو محسوس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا. ایک بات عذرائے محبت ہے، کہہ دیتا ہوں کیونکہ سوالات ہوتے رہتے، کہہ دیتا ہوں. اعلیٰ حضرت کے ایک مرید تھے مولانا حشمت علی خان صاحب رحمۃ اللہ، بڑے تگڑے آدمی، جن لوگوں کی پوزیشن بڑی سخت فاضل لوگ ہوتے ہیں نا، اور حاضر جواب 1 منٹ سے پہلے. پاک پتن شریف گئے تو باب جنت سے گزر کے آئے. باب جنت سے کسی ہمارے عالم نے نہیں لکھا کہ جب وہاں سے گزر گیا اب توبہ نہ کرے اور کوئی اچھا عمل نہ کرے تو جنت میں جائے گا. بس یہ کہا کہ ایک دروازہ ہے جہاں خواجہ نظام نے حضور علیہ السلام کو کھڑے دیکھا، گزر جائے کوئی تو الحمدللہ اس کے لیے ایک برکت ہے. لیکن کسی شخص نے یہ نہیں کہا کہ اب وہاں سے نکل کے آ جائے اور معاذ اللہ جھوٹ بولے، جو مرضی کرے اور کہ میں جنتی ہو گیا. یہ معنی کسی بندے نے بھی بیان نہیں کیا. ہاں، وہاں سے گزر کے آئے، سچی توبہ کرے، بعد میں اپنے اعمال پہ محنت کرے، اللہ اسے برکت عطا کرے گا. فرماتے میں پاک پتن شریف سے ہو کے آیا، رش بڑا تھا، اس کے ایام تھے، تو باب جنت سے گزر کے آیا تو میں بس کی چھت پہ بیٹھ گیا. کچھ اور لوگ بھی تھے، تو ان میں سے کچھ ایسے صاحبان بھی تھے جن کو بیماری ہوتی ہے چھیڑ کے رکھنے کی، کوئی نہ کوئی بات کیے رہتے ہیں، یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا. کہتے ہیں انہوں نے بات چھیڑ دی، مولانا کہاں سے آ رہے؟ تو میں نے کہا پاک پتن شریف. تو کہنے لگے کہ آپ وہ بہشتی دروازہ جس کو کہتے ہیں باب جنت، وہاں سے بھی گزرے ہیں؟ کہنے لگے الحمدللہ، لائن تو بڑی لمبی تھی پر موقع مل ہی گیا ہے، گزر گیا ہوں وہاں سے. تو کہتے ہیں مجھے سونگنے لگ گئے. کہنے لگے پھر تو آپ جنتی ہو گئے ہوں گے، پر آپ کے پاس جنت کی خوشبو نہیں آ رہی. تنزیہ، انہوں نے کہا تنزیہ. تو کہتے ہیں انہوں نے طنز کیا تو مجھے بھی حق حاصل تھا، جواب در جواب کی تو اجازت ہونی چاہیے نا. میں نے کہا مولانا آپ کیوں سونگ رہے ہیں؟ کہنے لگے میں نے حدیث پاک میں پڑھا ہے کہ جنتی 500 سال بھی دور ہوگا تو اس کے پاس سے خوشبو آئے گی، یعنی 500 سال لگیں گے ابھی اس تک، تو پھر بھی جنت کی خوشبو آئے گی. تو آپ سے تو کوئی نہیں آ رہی. کہتے ہیں میں نے ان سے کہا آپ نے ایک حدیث پڑھی ہے، اگلی بھی پڑھ لینی تھی. حضور نے فرمایا جہنمی کو جنت کی خوشبو کوئی نہیں آئے گی. یہ نہیں پڑھی آپ نے حدیث، یہ نہیں نظر سے گزری. تو کہتے ہیں اب وہ مولانا مجھ سے معذرت کرنے لگے، کہنے لگے یار آپ تو ناراض ہی ہو گئے. تو میں نے کہا بھی آپ نے کیوں چھیڑی بات؟
میں نے آپ سے کوئی ڈسکس کیا؟ آپ نے پوچھا کہاں سے، آپ پھر آپ ہی نے کہہ دیا کہ وہاں سے گزرے کہ نہیں جنتی دروازے سے، اور پھر آپ نے ہی اعتراض کر دیا، تو پھر ہمیں اتنا تو حق حاصل ہے نا، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، اور تم قتل بھی کر دو تو چرچا نہیں ہوتا، ہمیں بھی تو حق حاصل ہے نا، اتنا تو جواب در جواب ہم دے سکتے ہیں۔ تو بھائی اس لیے صالحین کی محبت کبھی نہ چھوڑیں، اللہ کے بندوں کا پیار کبھی نہ چھوڑیں، کسی بزرگ کا ذکر ہو، کسی صحابی کی بات ہو، اہل بیت نبی، حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہ السلام، اللہ کے انبیاء کی محبت، ان کی تعظیم، ان کا اکرام اپنے دل میں بٹھائیں، اس کو جگہ دیں۔ تو خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بظاہر حضور تک پہنچے نہیں، لیکن ان گلیوں میں رہے جو گلیاں میرے مصطفیٰ تک جاتی تھی، ان رستوں میں رہے۔ ہمیں نہ پہنچنے کا بڑا شوق ہے، دیکھنے کا بڑا شوق ہے، اور بھائی یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے، وہ اگر پردے اٹھا دے تو کسے ہوش رہے۔ حکم یہ دیا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو ایمان والو اور سچوں کی سنگت اختیار کرو۔ اس آیہ کریمہ کے تحت بھی تمام مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ تم اچھے لوگوں کے رستے پہ چلو۔ کیا کرو؟ وہ جو ہمیں شوق ہے نا، اب تو خیر زیارتوں کی پٹاری کھلی ہوئی ہے، اب تو لوگوں کو زیارت ہوتی ہے وہ ساتھ فیس بک پہ بھی جاتی ہے، کرامت آتی ہے تو وہ سیدھی پبلشر کے پاس جاتی ہے، اور لوگوں کا دل کرتا ہے مجھے چھیڑو صحیح، 15-18 کرامتیں تیار ہیں، جڑے محرم راز حقیقت دے او تے راز حقیقت کھول دے نہیں، اے جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا او تے بول دے ہی نہیں، اے جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا او تے وہ کہاں بات کرتے ہیں صاحب۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے حالات پر زیادہ مواد کتابوں میں ملتا ہی نہیں، میری بات پہ توجہ کریں آپ حضرات، ایک وقت میں ایک ہی کام ہو سکتا ہے۔ زیادہ مواد ان کے حالات پر، اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، کچھ لوگ مجلسوں میں رہتے ہیں، محفلوں میں رہتے ہیں، ایک صاحب کہتا ہے میں بھی ان سے ملا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں بھی ملا ہوں، تیسرا کہتا ہے میں بھی ملا ہوں، چوتھا کہتا ہے بھائی وہ ملتے جو رہتے ہیں، آتے جاتے جو ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ملنا پسند ہی نہیں کرتے، کہنے ایسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگ دے تے نہ کو ساڈا دردی، وہ خدا رسول کی یاد میں الگ تھلگ، جب وہ کسی سے ملے ہی نہیں تو کسی کو ان کا واقعہ کیسے یاد ہوگا، جب ملاقاتیں نہیں ہوئی تو ان کی باتیں کیسے یاد ہوں گی، بڑی مخصوص لوگوں سے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرن کے رہنے والے تھے، دور رہ کے، ہم لوگ نا دور یہاں سے آواز دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ کوئی سبب لگ جائے تو ہم مدینہ شریف حاضر ہو جائیں۔ میرے صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو دور رہ کے بھی نبی پاک کی صحیح بات مانے نا، مصطفیٰ کریم اسے وہیں دیدار عطا کر دیتے۔ شرط یہ ہے کہ مانے صحیح کر کے، دور رہ کے۔ دلیل کیا ہے؟ حضرت اویس کرنی تو پاس رہے ہی نہیں، لیکن محبوب کے طریقے پر صحیح کر کے عمل کیا، نبی پاک علیہ السلام کی سنت پر صحیح کر کے عمل کیا، حضور کی باتوں کو صحیح کر کے مانا۔ قریب نہیں تھے، قرن میں تھے، دور تھے، لیکن میرے محبوب نے بٹن کھول کے یمن کی طرف چہرہ مبارک کر کے ٹھنڈی سانس لے کے فرمایا ادھر سے نا مجھے رب رحمان کی خوشبو آتی ہے، ادھر سے مجھے رب رحمان کی خوشبو آتی ہے، بھائی تو بات مان، تو جہاں بھی ہے۔ ابھی میں اپنے ایک دوست کو سمجھا رہا تھا کہ خوشامد اور ہوتی ہے اور محبت اور ہوتی ہے۔ منہ پہ لوگ بڑی کھل کے خوشامد کر دیتے ہیں، لیکن سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ جو کہہ رہا ہے نا اس کی باڈی لینگویج اس کا ساتھ نہیں دے رہی، غلط کہہ رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ جو کہہ رہا ہے نا یہ خوشامد ہے۔ لوگ کام لینے کے لیے نہیں بعض اوقات بڑھا چڑھا کے، چھوٹے بندے کو نہیں بندہ بڑھا چڑھاؤ، بیٹا تو ہے ہی بڑا دلیر، جا میرا پتر بھاگ کے، تو یہ تعریف نہیں ہو رہی، یہ خوشامد ہے۔ او بھائی خوشامد اور محبت میں کچھ لوگ سامنے آ کے بڑی خوشامد کرتے ہیں پر محبت نہیں کرتے۔ بڑی خوشامد قرآن پڑھ کے دیکھیں، قرآن پڑھ کے دیکھیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ محبوب تیرے سامنے آ کے لوگ کہتے ہیں ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے، تیرے سامنے آ کے کہتے ہیں، پر محبوبہ یہ ایمان والے، اللہ کہہ رہا ہے یہ ایمان والے۔ ایک نے سامنے آ کے اچھے تلفظ سے کلمہ پڑھا ہے اور اللہ فرماتا ہے محبوب یہ ایمان والا، اور ایک دور یمن میں بیٹھے ہیں، ظاہراً ملنے بھی نہیں آئے،
لیکن محبوب نے ٹھنڈی آہ لے کے فرمایا یار مجھے رب رحمان کی خوشبو آتی ہے، تو گھر اس کی دلیل مسند امام احمد بن حنبل کی ایک مضبوط حدیث پڑھ دوں تاکہ بات یاد رہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک نے مجھے یمن کا گورنر بنایا۔ جب میں جا رہا تھا نا، اللہ کے حبیب نے مجھے کئی نصیحتیں فرمائیں، ان میں سے ایک بات حضور نے یہ فرمائی کہ یاد رکھنا جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ یہ حضور نے نصیحت فرمائی۔ فرماتے ہیں جب میں رخصت ہونے لگا نا، ادھر دیکھیں میری طرف، سارا پروٹوکول نا پیروں کا ہی رہ گیا ہے، مریدوں بیچاروں کا بالکل ہی ختم ہو گیا۔ حالانکہ جو صاحب نسبت جو درویش، وہ میں کبھی کبھی سوچنے لگ جاتا ہوں۔ میں لاہور میں تھا پرسوں، تو مجھے ایک صاحب نے رکا دے دیا، کہنے لگے جی اس مرید کو سمجھائیں، اس نے لکھا ہوا ہے اپنے رکشے کے اوپر کہ یہ میرے پیر کی دعا ہے۔ اب پیر کی دعا سے رکشہ تو نہیں نہ ملتا، اور میں نے کہا چل یار اس کی محبت ہے، جو اس کا دل کرے لکھے، تو مہربانی کر لکھنے دے، کیا کیا جا سکتا ہے۔ سارا پروٹوکول کوئی ضروری نہیں ہے کہ پیر کے آنے پہ بھی روڈ بلاک ہو تو پھر وزیر کے آنے پہ بھی بلاک ہو، تو فرق کیا رہ جائے گا۔ درویشوں کو ضرورت ہے۔ میں ابھی آپ کو اپنے زمانے کے درویش کی بات بتا رہا ہوں کہ عیدگاہ شریف کا نام بڑا ہے اور قد کاٹ بھی بڑا ہے، لیکن میں چھوٹا آدمی، کوئی میرا تعارف نہیں، کپڑے بھی بڑے پرانے سے، تو میں صبح پہنچا تو سامنے پاک کہاں سے آئے ہو؟ گجرانوالہ سے آئے، تو وہ خود کھانا لے کے آ گئے۔ وہ پتہ نہیں، کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ فوٹو ہی آ جائے تو اسی سے پیار ہوتا ہے، وہ ضروری تو نہیں صاحب، لیکن آپ یقین کریں کہ وہ کھانے میں بھی بڑی لذت تھی، لنگر شریف کا بھی بڑا ذائقہ تھا۔ لیکن کبھی کبھی رات کو جب یاد کرتا ہوں تو وہ جو اپنے بوڑھے ہاتھوں سے وہ چنگیر اٹھا کے لا رہے تھے نا، اس کی روشنی میرے دل کو ٹھنڈا کر جاتی۔ او بھائی یہ کیفیات ہوتی، کیا ضرورت تھی؟ بڑے خادم تھے ان کے، کسی کو بھی اشارہ کرتے تو آ جاتا، کوئی مسئلہ تو نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کمال تھا کہ حضور چھوٹوں کو عزت دیتے تھے، نوازتے تھے محبوب کریم۔ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں میرے نصیب دیکھو، میں یمن جا رہا ہوں، حضور نے گورنر بنایا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام مدینے کی سرحد تک مجھے چھوڑنے آئے، حضور چھوڑنے آئے، نبی پاک غلام کا پروٹوکول، نبی پاک چھوڑنے آئے۔ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، اور پھر بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ تو وہ بندہ کیا ہے۔ حضور چھوڑنے آئے، ساری باتیں بتانے کے بعد حبیب نے فرمایا معاذ ایک بات آخری سن لے۔ یا رسول اللہ وہ کیا؟ فرمایا ہو سکتا ہے جب تو واپس آئے تو تیری میری ملاقات نہ ہو اور تو میری قبر سے گزرے۔ حضرت معاذ گھوڑے پہ بیٹھے تھے، چھلانگ لگا کے قدموں میں آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے گورنری کیا کرنی، مہربانی کرے، جنہ دے دل پر جانی وچھڑن کون روے پھر تھوڑا، یہ سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام بچھوڑا۔ حضور نہیں جانا، یہیں رہنے دیں۔ تو یہ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث موجود ہے۔ محبوب نے کندھوں سے پکڑ کے اٹھایا اور سینے سے لگایا، فرمایا معاذ تو جہاں بھی جائے تقوی اختیار کرنا، میرا امتی اگر متقی ہو تو میں اس کے ساتھ ہی رہا کرتا ہوں، شرط یہ ہے کہ پرہیزگار ہو، متقی۔ حضرت اویس کرنی سے حضور کو خوشبو آتی۔ یہاں امتی بات نہیں مانتا، عمل نہیں کرتا، بلکہ تاریخیں دیتا ہے، کہتا ہے نماز روزے آئیں گے تو پھر شروع کروں گا، اور داڑھی جب سارا سر سفید ہو جائے گا پھر رکھوں گا، اور سچ تب بولوں گا جب ساری دنیا بولنے لگ جائے گی، پہلے نہیں بولوں گا۔ او بھائی آج آغاز کر ابھی سے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، بڑا دل چاہتا تھا حضور سے ملنے کو، آئے بھی 2 دفعہ، آپ نے باتیں سنی ہوئی۔ اماں بوڑھی تھیں، ایک ادھر دیکھو میری طرف، اماں بوڑھی ہو اور ماں حکم دے دے کہ نبی پاک کے پاس نہیں جانا، ذرا سننا۔ حضرت اویس کرنی، یہ داتا گنج بخش علی اجویری نے لکھا ہے، یہ امام شورانی نے لکھا ہے، یہ تمام ان پہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے۔ کہا بیٹے میں کمزور ہوں، مجھے چھوڑ کے نہ جانا، چھوڑ کے نہ جانا۔ ایک دن بڑی منت کی، رو پڑے، اماں نے کہا بیٹا جانا، لیکن اگر حضور گھر نہ ہوئے تو تلاش نہ کرنا، میں فالج زدہ عورت ہوں، اٹھ کے چل نہیں سکتی۔ او بھائی، حضرت اویس کہتے ہیں میں نے دروازے پہ دستک دی، یہ امام شورانی کے جملے، سیدہ عائشہ صدیقہ اندر سے بولنی کون ہے دروازے پہ؟ کیا لفظ ہیں، کیا انداز ہے۔ آج تو مرید بھی ٹیلی فون کرتا ہے، کہتا ہے پیر صاحب تیار ہو جائے، میں پہنچ رہا ہوں، قریب آ گیا ہوں، ذرا ریڈی ہو جائیں۔ حضرت اویس کرنی دروازے پہ کھڑے، کون ہے؟
बड़ी आजिज़ी, बड़ी दरवेशी। कहने लगे अम्मा जी एक फ़कीर हूँ, यमन का रहने वाला हूँ, एक फ़कीर हूँ, एक दरवेश हूँ, यमन से आया हूँ, महबूब से मिलना है। तब वो तो घर में हुजरे में तशरीफ़ फरमा नहीं है, बाहर देख लो, मस्जिद में या किसी जगह तलाश कर लो। तो हज़रत अवैस करनी की आंखों में आंसू आए। कहने लगे वो आए तो बता देना कि एक कर्न से फ़कीर आया था। ये इमाम शौरानी के जुमले हैं। हज़रत आयशा कहती है मुझे बताना नहीं पड़ा, महबूब घर आए तो आते ही पूछने लगे आयशा कोई आया था? इल्मे गैबे रसूल के मुनकर इस हकीकत को भूल जाते हैं। गैब माना कि राज है, लेकिन राज अपनों से कब छुपाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई आया था? हज़रत